बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर पाकिस्तान से बाहर गए। कहाँ? लंदन तशरीफ़ ले गए। किस लिए? इलाज के लिए। और मियां नवाज शरीफ साहब आम प्रवास से नहीं गए, पैसा बहुत है। मियां नवाज शरीफ साहब ने खसूसी जहाज़ करवाया। फ्रांस से आया, कतर से आया, सऊदी अरब से आया या कहाँ से आया? मियां नवाज शरीफ साहब वो जहाज़ में लंदन गए, खसूसी जहाज़ में, स्पेशल जहाज़ में लंदन गए और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ की स्पेशल बातें हैं। एक तो उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा, पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से दुरुस्त कहा गया कि पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर पर हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून को जो वोट पड़ा है वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहब के कामों की वजह से पड़ा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आलम ने जिस तरह से पाकिस्तान में दूध की और शहद की नहरें बहा दी हैं, इस वजह से सियालकोट में संबड़ियाल में उनको भारी वोट पड़ा है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से खसूसी बात की गई है। खसूसी जहाज पर गए, खसूसी बातें वहाँ पे कर रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं चला कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वहाँ पे कोई मुजाहिरा हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये भी नहीं पता कि इवन फील्ड में रह रहे हैं या कहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे उनको ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ फील्ड मार्शल बने और एक तरफ हमारे ये इवन फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। ये मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, इनकी तरफ से दावा किया गया है कि लोगों ने अगर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कामों की वजह से, कारकर्दगी की वजह से वोट दिया गया है। ये खुद सदर थे, वहां पे जलसे के लिए नहीं गए। क्यों? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को गर्मी लगती थी या फिर यकीन था कि जो कुछ भी है हम जीत जाएंगे? तो फिर किस तरह से जीते हैं? बात हम कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वहां पे मुजाहरे हुए या नहीं हुए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके खिलाफ कोई मुजाहिरा हुआ हो, कोई खबर नहीं आई। लेकिन ये भी नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ साहब इवन फील्ड में ठहरे हुए या कहीं और ठहरे हुए, क्योंकि ये बातें भी सामने आ रही थी कि ये इलाका, ये महल मियां साहब की तरफ से छोड़ा जा रहा है, कहीं और मुंतकिल हो रहे हैं। बराए फरोख्त हो सकता है कि भेज दिया हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब उसी महल में ठहरे हुए हों। बात हम कर रहे थे कि स्पेशल जहाज पे गए, स्पेशल बातें जैसा कि उन्हें इलेक्शन जीतने के हवाले से की हैं कि वोट पड़ा है मुस्लिम लीग नून को, इनकी तरफ से कहा गया। तो ख्वाजा आसफ की तरफ से भी ऐसी बात की गई है। उन्होंने कुछ और ही बात कह दी। कैसा गुमराह कौन उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट इसलिए पड़ा है, जीत हमारी इसलिए हुई है कि भारत को शिकस्त दी थी। भारत को किसने शिकस्त दी थी? पाक फौज की तरफ से शिकस्त दे दी गई थी। तो कौन सी हुकूमत थी? हुकूमत है इत्तेहादी हुकूमत। मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, दीगर पार्टियां भी हैं। और यहाँ पे 2 नहीं 3 उम्मीदवार खड़े थे, पीटीआई का, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का। ख्वाजा आसफ जिस तरह से कहते हैं कि पाक फौज की कारकर्दगी की वजह से, पाक फौज ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है, इस वजह से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीता है। बिल्कुल झूठ है, गलत है, गुमराह कौन प्रोपेगेंडा है ख्वाजा आसफ की तरफ से। अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है तो फिर मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ शिकस्त नहीं दी, पूरे पाकिस्तान ने शिकस्त दिया, पाक फौज ने शिकस्त दिया। और उसमें तहरीक इंसाफ भी पाक फौज के शाना बिशाना उसी तरह से थी जिस तरह से मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। एक लम्हे के लिए सोच लें कि तहरीक इंसाफ फौज के हवाले से जो भी नुक्ता नज़र पहले रखती थी अब भी रखती है, इसलिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अगर फिर इस बिना पर वोट दिया गया है तो मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में है। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इत्तेहादी जमातें हैं लेकिन एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? चंद साहब की तरफ से भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई है, उस पर भी हम बात करते हैं। एक तरफ तो ये इत्तेहादियां दूसरे एक दूसरे के मुकाबले में भी आ गया। किस लिए आ गया है? तो पीपल्स पार्टी को ये था कि तहरीक इंसाफ तो गई, ख़त्म हो गई, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। जैसा कि इनको भी यही नज़र आ रहा था कि जितना इनको प्रेस करके रख दिया गया है, लोग इनकी तरफ नहीं आएंगे, लोग इनकी तरफ नहीं आएंगे। तो इनको पीपल्स पार्टी को ये था कि तहरीक इंसाफ का वोट हमें मिल जाएगा। साथ इनका ये भी नज़रिया हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को जो वोट मिलना है मिल जाए, बाकी जो तहरीक इंसाफ का वोट है जितना भी हम उसमें से ले सकते हैं ले जाएं, ताकि मुस्लिम लीग नून की जीत यकीनी हो जाए। लेकिन वहां पे कोई सिनेरियो की मंजरनामा ही और हो गया। लोग निकले, तहरीक इंसाफ की हमायत में निकले और बड़ी दिलेरी से निकले, बड़ी जुर्रत से निकले। उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और जिस तरह से फॉर्म 45 के मुताबिक कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ कोई 20-22 हज़ार वोटों से जीती हुई है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों का, लीडरों का दावा है। तो चंद साहब की तरफ से कहा गया वो घुंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। चंद साहब के बारे में यही
یہی کہنا ہے کہ ندیم افضل چند، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کھوتے دا کن۔ تو کیسے کھوتے کا کان یہ ثابت نہیں ہوئے؟ کھوتے کا کان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل کھڑا رہتا ہے، می ہو، بارش ہو، طوفان ہو، اندھیری ہو، جو کچھ بھی ہو جائے اس کا کان، گدھے کے کان کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ندیم افضل چند کبھی یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی تحریک انصاف میں ہوتے ہیں، اور پھر تحریک انصاف کو چھوڑ کے دوبارہ سے پھر وہیں پہ اسی شاخ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل یہ پیپلز پارٹی میں اور یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ووٹ ہمیں بھی نہیں پڑا اور مسلم لیگ نون کو بھی نہیں پڑا، تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے، تو پھر آپ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ گنگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ منافقت کا مظاہرہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ جب یہ ہار گئے، کھڑے اس لیے ہوئے تھے کہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر سکیں، تحریک انصاف کا ووٹ کاٹ سکیں، بلکہ تحریک انصاف کا ووٹ جتنا بھی ان کو مل جاتا ہے بہتر ہے۔ ان کو اتنی امید نہیں تھی کہ تحریک انصاف اس طرح سے ان کو پچھاڑ کے رکھ دے گی۔ تو خواجہ صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی کہ ان کا دعویٰ بالکل ہی گمراہ کن ہے۔ چلتے ہیں ٹرمپ کی طرف۔ امریکہ کے صدر ان کی طرف سے ایک اور ایپل کے بعد ایسا اعلان کیا گیا ہے جس نے بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا دے دیا ہے۔ ایپل کو انہوں نے وہاں پہ نہیں جانے دیا تھا، روک دیا تھا۔ ایپل والے چین سے اپنا کاروبار سمیٹ کے بھارت جا رہے تھے، تو ان کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت جانے کو چھوڑیں، دفع کریں، امریکہ میں آئیں، ہم آپ کو ہر سہولت دیں گے۔ ایک تو آپ ٹیرف سے بچ جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی سہولتیں دی جائیں گی۔ اس طرح سے اربوں خربوں ڈالر کا نقصان بھارت کی معیشت کو ہو گیا۔ ایپل کے وہاں پہ نہ جانے سے چین سے وہاں پہ منتقل ہو رہے تھے، اور اب ان کی طرف سے جو ڈرون کاریں ہیں اس پلانٹ کو بھی ٹرمپ کی طرف سے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ ڈرون کاریں کیا ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو یہ ٹیسلا کاریں ہیں، ٹیسلا کمپنی ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہاں پہ اپنے پلانٹ نہ لگائیں، بلکہ یہ سارا کچھ امریکہ میں شفٹ کر دے۔ اس سے بھی بھارت کی معیشت کو خربوں ڈالر کا سالانہ کی بنیاد پر نقصان ہوگا۔ تو یہ ڈرون کاریں میں نے ان کو کیسے کہہ دیا ٹیسلا کاروں کو؟ وہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ ٹیسلا پہلی کمپنی ہے جس کی طرف سے بغیر ڈرائیور کے کار متعارف کی گئی ہے، اور یہ ایک دو ممالک نے اس کی منظوری دے دی تھی، لیکن اس کے بعد جب حادثات وہاں پہ ایک دو ہوئے تو اس منظوری کو روک دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ کوئی بھی کار بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، لیکن ٹیسلا پہلی کار ہے جو بغیر ڈرائیور کے چلتی رہی ہے، چل سکتی ہے، اور اس میں یہ سہولت موجود ہے۔ گو کہ اب پابندی لگا دی گئی ہے کہ بغیر ڈرائیور کے کوئی کار نہیں چلے گی۔ تو یہ سارے کا سارا پلانٹ بھارت میں تھا۔ یہاں سے امریکہ کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اٹھاؤ اپنا سامان، اٹھاؤ اپنے اوزار، اٹھاؤ اور امریکہ میں چلے جاؤ۔ مراکش کی بات کرنی ہے، وہاں پہ قربانی پر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یوکرین کی۔ یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے روس کے 40 سے زیادہ طیارے تباہ کر دیے۔ کہاں پہ تباہ کیے ہیں؟ یہ روس کے اندر تباہ کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ یوکرین کی طرف سے ڈرون بھیجے گئے تھے۔ کیسے بھیجے گئے تھے؟ ایک ویلاگر کی طرف سے اپنی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے خفیہ طور پر کنٹینروں میں، ٹرالوں میں چھپا کر یہ ڈرون بھیجے تھے۔ جب یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ان بیسز کے قریب چلے گئے، وہیں سے یہ اڑے اور انہوں نے 40 سے زیادہ روس کے جہازوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ روس بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، اور ان کا اسی طرح سے جہاز بھی بے شمار ہیں۔ ان کو نقصان تو ہوا، لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا کہ جس کو کہا جائے کہ روس تباہ ہو گیا ہے۔ بہرحال یوکرین کی طرف سے جو کچھ کیا گیا بالکل ایسا ہی انہوں نے کیا جیسا پاکستان نے بھارت کے خلاف کیا تھا۔ بھارت بھی اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا۔ پاکستان نے جس طرح سے اس کے 6 طیارے مار گرائے، جس طرح سے بھارت کو شکست فاس سے 2-4 کیا، اسی طرح سے یوکرین بھی بہت چھوٹا ملک ہے روس کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور ملک کو بتا دیا کہ اس طرح بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ 40 سے زیادہ جہاز، ان کے جدید جہاز جن میں فائٹر تھے، جن میں جاسوسی والے جہاز بھی تھے، تو ان کو تباہ کر دیا۔ تو اس کا فرق کیا پڑا؟ اس کا اثر کیا پڑا؟ اس کا یہ اثر ہوا کہ روس نے یوکرین کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کر لیا، اور یوکرین کے ساتھ بات چیت کے لیے روس کا اعلیٰ سطح کا وفد ترکی میں جا پہنچا ہے۔ وہاں پہ ان کے مذاکرات ہوں گے، اور وہاں پہ اب یوکرین کا پلڑا مذاکرات کے دوران تھوڑا سا بھاری ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یوکرین نے ان کے کتنے جہاز تباہ کر دیے، صرف اسی وجہ سے۔ آ جاتے ہیں مراکش کی طرف۔ وہاں پہ قربانی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مراکش کے مذہبی امور کے وزیر نے
کہا کہ شاہ ششم کی طرف سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اس مرتبہ بھی پہلے بھی ان کی طرف سے ایسے کہا گیا تھا کہ عید پر قربانی کے لیے جانور ذبح نہ کیے جائیں، کیونکہ جانور ناپید ہو رہے ہیں، بہت ان کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ان کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو شاہ ششم کی طرف سے ایسا کہا گیا۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ وہاں پہ جانور اتنے زیادہ کم ہیں کہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے؟ ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے درخواست کی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ پولیس والے گھروں میں جا رہے ہیں، وہاں سے بھیڑ ان کو ملتی ہے، بکری ان کو ملتی ہے، جو بھی جانور ملتا ہے اس کو وہ ضبط کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ گو کہ شاہ کی طرف سے درخواست کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پابندی بھی عائد ہے، جس طرح سے وہاں پہ جانوروں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری قوم کی طرف سے، سارے عوام کی طرف سے شاہ ششم قربانی دیں گے۔ کتنی قربانی دیں گے؟ 2 بھیڑوں کی، پوری قوم کی طرف سے 2 بھیڑیں کی قربانی دیں گے۔ تو ناظرین، کیا یہ شاہ صاحب کا درست فیصلہ ہے؟ بالکل بھی درست فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کے دماغ کا خناس ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی اتنی زیادہ قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنے پیسوں کی خیرات کر دیا کریں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حج پر بھی جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنے پیسوں کی خیرات کر دیں۔ پاکستان میں یا جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں وہاں پہ کتنی زیادہ غربت ہے، اس لیے حج پر جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اخراجات جو آپ حج پر کرتے ہیں وہ عام لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی خناس ان شاہ کے دماغ میں بھی سمایا ہوا ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ قربانی کے جانور ذبح نہ کیے جائیں، لیکن مکمل طور پر کہہ دینا کہ صرف پورے ملک میں 2 بھیڑیں ذبح کی جائیں گی، وہ بھی شاہ صاحب کی طرف سے۔ ایسے لوگوں کا خناس دیکھتے ہیں پھر کون نکالتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔